السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو آج یونٹ نمبر 3 اپولور ایکسپلورر کے نام سے لیسن آپ فوکس کریں گے. سب سے پہلے اس کے ورڈس میننگ اور پھر اس کی مختصر سمری عرض کرتا ہوں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. یہ کچھ ورڈس میننگ ہیں، آپ اسے دھیان میں رکھیں کیونکہ یہ لیسن میں جب آئیں گے تاکہ آپ اسے فوکس کر سکیں. کیریبو a word, it means reindeer. رینڈیئر ایک جانور ہوتا ہے جو آئسی لینڈ، جو زمین ہوتی ہے برفانی علاقے، وہاں پر پایا جاتا ہے. ڈسپیوٹڈ، ڈس ایگریڈ ود، یعنی کسی چیز میں کوئی شخص اگر دو پارٹیز آپس میں متفق نہیں ہیں تو ان کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے، تنازع آ جاتا ہے، اس تنازع کو ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں. تنازع مین جھگڑا. ایکسپیڈیشن، a journey undertaken by a group of people with a clear aim to explore. تو ایکسپیڈیشن کا مطلب کسی تلاش میں ہو جانا، کسی مہم پہ نکلنا، ایڈونچر پہ نکلنا، کہ جس کے آپ کی نیت ہو کہ کوئی نئی چیز ڈسکور ہو جائے، لائک دیٹ. اس طرح کی ڈسکوری لینڈس جو ہیں وہاں نئی جگہیں آپ تلاش کر سکیں. ایکسپیڈیشن، مہم، ایڈونچر اسے میننگ میں آ جائے گا. انسرکلنگ مینس سراؤنڈنگ، یعنی چکر لگانا یا گھیرا لینا، گھیرے میں آ جانا، لائک دیٹ کائنڈ آف سرکلنگ، یعنی ایک سرکل میں موومنٹ ہوتی ہے. گھیرا میں لے لینا بھی اس کو کہتے ہیں. انویٹ، انویٹ previously Eskimos. Previously Eskimos means the people who live in the Arctic region. یہ خاص نام ایسکیمو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایسکیمو یہ برفانی علاقے کے لوگ تھے جو وہیں کی ہر چیز استعمال کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ایک لائف سٹائل بنا رکھا تھا جس کی سارا ان کی رہن سہن اور ان کا ثقافت، کلچر، کھانا پینا سارا اسی کے حساب سے تھا. تو ایسکیمو ایک انہیں کہا جاتا ہے. انویٹ اس لیے اس کے لیے یوز کیا گیا جو وہاں کے رہنے والے آبائی لوگ تھے. ناروے، a country in northern Europe. ناردرن یورپ کی سائڈ پہ جو کنٹری ہے ناروے اکثر سنتے ہیں آپ. اوبے کا مطلب ہے to do what you have been told to do by someone in charge. کسی کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا تو اسے آپ، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. تو یہاں پر چونکہ آرڈرز کی بات ہے تو آرڈر وغیرہ پر عمل درآمد کرنا، ماننا، اسے اوبے کہہ دیں گے. ostentatious، deliberate and obvious display. ڈیلیبریٹ یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا بظاہر مظاہرہ کرنا، جان بوجھ کر، یعنی جس میں ریالٹی تو ہو لیکن نیتاً ریالٹی نہ ہو، جسے ہم عام طور پہ بناوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، دکھاوا بھی کہہ دیتے ہیں. اوسلو، دا کیپٹل آف ناروے، اس کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے. پیسیفک کا مطلب ہو جائے گا پیسفل، یعنی پرامن. پرزیورنس یہ لفظ ہے تو اس کے حوالے سے اس کے میننگ پرزسٹنس ان ڈوئنگ سم تھنگ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز اور ڈیلیز، یعنی کام کرنے کی جب نیت آپ نے کی اس کو کر گزرنا، اور جسے ہم کہتے ہیں ثابت قدم رہنا، یہ سارا اس میں آ جائے گا پرزیورنس میں. ریسیپروکیٹ اسے آپ پڑھیں گے. اور ریپے سم ونز ایکشنس ان اے سملر وے، کسی کو رپلائی کرنا، لیکن رپلائی بائی ورڈس بھی ہو سکتا ہے، بائی ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اور ریسیپروکیٹ کرنا، جیسے کسی نے کوئی اچھا بیہیویئر آپ کو کیا تو آپ نے بھی اس کو ایک بہت اچھا ویلکم کہا، لائک دیٹ. تو اس ریسیپروکیشن آپ کر رہے ہوں گے اس وقت. اسکروٹنی، کلوز کیئرفل ایگزامینیشن. اسکروٹنی چھان بین کرنا، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں بہت ہی واچفل طریقے سے کسی کی وہ کرنا، سرچ کرنا، ٹٹولنا، دیکھ بھال کرنا، دیکھنا. جیسے کہ اکثر جاب کے لیے جو ہم کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اسے بھی اسکروٹنی کہہ دیتے ہیں، کہ آپ کو جو کینڈیڈیٹ چاہیے ہے
اس کے حساب سے آپ تلاش کر لیں. ریکٹ اس کا مطلب ڈسٹرائڈ آف سم کائنڈ آف سی، ڈسٹرائڈ ایٹ سی. سمندری تباہی، سمندری ایکسیڈنٹ اگر جو ہو جائیں، سی ایکسیڈنٹ، سی میں جو شپ تباہ ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے یہ ریکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں سی لیول پہ. تو اس لیے وہ کوئی شپ اگر ڈوب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو ریکٹ کیس میں آ جاتا ہے، ریکیج اس کے جو سچویشن ہوگی. یہ میننگ آپ یاد رکھیں. تو اس کی جب سمری نیکسٹ آئے گی آپ پڑھیں گے جب آپ اسے، تو آپ اس کو ذرا ایزی سمجھ پائیں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ایم سی کیوز کے بارے میں اب آپ دیکھیں گے. ورڈس میننگ کے بعد، سمری یاد کرنے کے بعد ایم سی کیوز پہ جب آپ آئیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. وہ جو سمری اگر آپ اسے بار بار 2-1 مرتبہ پریکٹس کے لیے سن لیں، دیکھ لیں. پہلے سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے رونالڈ امنڈسن واز بورن ان، کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1872 لیسن میں ہم نے دیکھا، تو آپ یہاں سے کلک کر دیں گے. ان وچ کنٹری رونالڈ امنڈسن واز بورن، کنٹری کا نام تو ناروے آپ نے پڑھا تھا، یہ آپ دھیان رکھیں. امنڈسنز فیملی ورکڈ ان دا ڈیش انڈسٹری، ان کی انڈسٹری کون سی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ پوری فیملی اس کے شپنگ انڈسٹری سے متعلق تھی، تو اس لیے ان کی والدہ نے چاہا کہ ان کا جو بیٹا ہے یعنی امنڈسن جو ہے وہ سمندری خطرات سا مشکل میں نہ پڑ جائے، لہٰذا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں. تو یہ شپنگ اسی لیے آپ اسے کلک کر دیں گے کیونکہ ان کی فیملی کا ریلیشن تھا اس سے. ہیز مدر وانٹیڈ ہم ٹو بیکم اے، یہ بھی میں نے سوال ویسے ہی حل کر دیا بولتے ہوئے، ڈاکٹر چاہتی تھی بنانا اسے. ہی واز ان دا ڈیش ایکسپیڈیشن ٹو ریچ بوتھ دا پولز، پہلی ہی جو ان کی فرسٹ ایکسپیڈیشن تھی یعنی ایڈونچر تھا، اس پہ ہی انہوں نے بوتھ دا پولز، دونوں پولز پر پہنچ چکے تھے. ان ڈیش ہی ہیلڈ اے سکسیزفل ایکسپیڈیشن، یہ 1926 آنسر اس کا ہے. آپ دیکھیں یہ اس سنس میں یہ ایکسپیڈیشن جو ہے کامیاب ہوئی تھی. ڈیش از اے ڈیزیز کازڈ بائی اے ڈیفیشنسی لیک آف وائٹامن سی، میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس نے ایک ان لوگوں کو بچایا بھی تھا. فریش میٹ کا ایک تذکرہ کیا لیسن کے اندر، تو وہ دیکھ کر تو سب کے یعنی بیماری سے بچ کے تھے. تو وہ اسکروی تھی جس میں لاس آف ٹیتھ بھی ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی تھی. رونالڈ امنڈسن بیکیم دا لیڈر آف ایکسپیڈیشنز ایٹ دا ایج آف، کتنی ایج میں وہ لیڈر بنا ہوا تھا؟ تو وہ 28 آپ نے پڑھا تھا، اس کے دھیان رکھیں. امنڈسن سیڈ وکٹری اویٹس ہم ہو ہیز ایوری تھنگ ان آرڈر، آرڈر مین ترتیب، ویسے اس کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ترتیب ہے، ارینج ہونا، بڑے منظم طریقے سے ہونا، لائک دیٹ. ٹائٹل آف دا مینجمنٹ آٹو بایوگرافی از، اس کی کتاب جو اس نے لکھی تھی اس کا کیا نام تھا؟ میں نے بھی عرض کیا تھا لیسن میں سمری کے دوران، مائی لائف ایز این ایکسپلورر، یہ آپ دھیان رکھیں. ایٹ دا ایج آف ڈیش امنڈسن واز ڈس اپیئرڈ، کچھ عرصے کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا، تو وہ ایج 55 تھی. ڈس اپیئر میں نے چلے جانا، غائب ہو جانا، اس سینس میں نظر نہ آنا، یہ سارا اس کا میننگ ہے. امنڈسن واز ٹریولنگ ان اے پلین ان اے ریسکیو مشن وین اٹ ڈس اپیئرڈ، وہ اصل میں کر کیا رہا تھا جس وقت وہ بالکل ہی غائب ہو چکا تھا معاشرے سے، کنٹری سے، سوسائٹی سے، منظر سے. اس وقت وہ ایکچولی ٹریولنگ پہ تھا پلین کی، آن اے ریسکیو مشن یعنی لوگوں کو جان بچانا جسے آپ کہتے ہیں، اس مشن پہ چل رہا تھا لیکن وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا. کمپلیٹ دا پروورب دا ارلی برڈ، ایک پروورب ہے ارلی برڈ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیچز دا ورم، ارلی برڈ کیچز دا ورم، یہ پروورب ہے، یہ کمپلیٹ اس طرح ہوگی، آپ دھیان رکھیں. دا شپ سیلڈ اکراس دا وائڈ اوشن، دا انڈر لائن ورڈ از، یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، ایڈورب ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے، تو ڈیفینیٹلی ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ ناؤن کو ڈیفائن کر رہا ہے. وہ چیز جو ناؤن کو ایکسپلین کرتی ہے وہ ایڈجیکٹیو ہو جاتی ہے. جیسا کہ اوشن ناؤن ہے، وائٹ پھر ایکسپلین کر رہا ہے کہ سمندر کیسا تھا، وائٹ تھا.
تو یہ ساری ایکسرسائز آپ دھیان رکھیں، اس کے حوالے سے ہے ایم سی کیوز کے، اور سمری بار بار سنیں تاکہ ایم سی کیوز یاد ہو جائیں. یہ کویشچن آنسرس ہیں، اس کے آپ اس کو بھی فوکس کریں گے. آپ کے پاس نوٹس ہیں، یہ کویشچن آنسرس آپ یہاں سے یاد کرتے جائیں. جو بھی سمری سنیں گے، لیسن ریویو کریں گے تھوڑا سا، وہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو حل ہو جائیں گی. جیسے کہ یہ سارے کویشچن آنسر پوچھ لیں. کویشچن نمبر 3، واٹ کی اسکلس اینڈ امنڈسن لرن اباؤٹ سروائیول. بچنے کے لیے کیا انہوں نے مہارتیں سیکھی تھیں، وہ بھی آپ یہ یاد کر لیں. What made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen achieve it? کس چیز نے اس کی مدد کی یہ ساری سکسیس کرنے میں، وہ بھی آپ دیکھیں گے. When did Amundsen get to the North Pole? تو یہ وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کب وہ نارتھ پول پہنچے. 1926 میں got to the North Pole، 1926 میں وہاں جا پہنچے تھے. یہ کچھ ورڈز ہیں، آپ اس کو دھیان میں رکھیں. اس کے میننگ بھی ایکسپیڈیشن، یہ سارے ورڈز میں نے ویسے بتائے ہوئے ہیں آپ کے ایکسپلینیشن میں، آپ ایسے دھیان میں رکھ لیں. ایکسپیڈیشن مہم کو کہتے ہیں، مشکل جان جوکھوں کا کام جو ہوتا ہے مشکل کام اسے کہتے ہیں. ہوسٹائل، کوئی مخالف ہونا، یعنی ایسا ماحول جو بہت ہی خطرناک ہو انسان ماحول کے لیے، جس میں جانا خطرے سے خالی نہ ہو. ہوسٹائل انوائرمنٹ آف دا سی ہم کہہ سکتے ہیں. اوسٹنٹیشیس، دکھاوے کی، جو کوئی ایسی چیز جو دکھاوا ہو اور ریئلٹی میں نہ کی جا رہی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بناوٹی دکھاوا اس سینس میں. جیسچرس کہتے ہیں جسمانی حرکات کو، اشاروں کو. ٹکلش، ٹکل کہتے ہیں گدگدی کرنے کو. ٹکلش اس سینس میں ایسی موومنٹ جو کہ بڑی ہی سچویشنل ہوں آپ کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں. جیسے کہ لیسن میں بھی اس نے ایک الگ اس میں سچویشن میں یوز کیا. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے گدگدی ہونا جسمانی طور پر، ٹکل کرنا، ٹکلنگ کرنا، ٹکلش کوئی ایسی سچویشن. تو یہاں یہ سارے آپ اس کے میننگ یاد رکھیں تاکہ سینٹنس بنانے میں آپ کو آسانی ہو. تمام چیزوں کو دھیان سے یاد کیجئے تاکہ آسانی، سمری سننے کے بعد ورڈس میننگ یاد کرنے کے بعد دین آپ یہ کام کمپلیٹ کر سکیں.